جميع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع لہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی
نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ حاضرین میں جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، اور شب عاشور ہے، شب توسل امام حسین علیہ السلام ہے۔ خداوندہ اس شب کے صدقے میں، اس عزاداری کے صدقے میں، خداوندہ جو ان دنوں میں سید الشہداء کے توسل سے، ان کے ذکر کے توسل سے، خدایا جو دلوں میں یہ محبت آل محمد ہے، تجھے اس ذکر کا واسطہ، تجھے اس عزاداری کا واسطہ، اور اس عزاداری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اس محبت کا واسطہ، حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، خدایا جو اولاد صالحہ سے محروم ہیں بحق سید الشہداء انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، خدایا جن دوستوں نے جو دعائیں کہی ہیں، جو مریض ہیں، خدایا ان مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، خدایا حاضرین اور ہم سب کی دعاؤں کا خلاصہ ایک ہی دعا ہے، یوسف زہرا امام زمان کا ظہور فرما، غیبت امام زمان میں اس نظام نیابت و فقاہت و ولایت کی حفاظت فرما، دشمنان دین، دشمنان مرجعیت، دشمنان انسانیت، عالمی سامراج اور اس کے پیروکار، خدایا سب کو نیست و نابود فرما، مظلومین جہان خصوصاً یمن، شام، عراق، فلسطین، کشمیر، دنیا کے مظلومین کی حمایت فرما، خدایا انہیں کامیابی عطا فرما، خدایا ہمارے ملک کو صالح حکمران عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی تقریباً فضائل کے حوالے سے آخری نشست ہے، اور گزشتہ گفتگو میں عنوان گفتگو زیارت جامعہ کے حوالے سے اور زیارت جامعہ کی تناظر میں ہی زیارت جامعہ میں اوصاف و صفات و کمالات معصومین جو ذکر ہوئے، اس اوصاف و صفات کمالات میں پہلی جو صفت سلام کے بعد جو کمال ذکر ہوا ہے، اس کے حوالے سے سلسلہ گفتگو آپ تک پہنچتا رہا۔ زیارت جامعہ میں نے عرض کیا تھا، جتنے کمالات اور جتنے فضائل اور جتنے مناقب اہل بیت کو مخاطب کرنے کے بعد امام نے تعلیم فرمائے، اور ہر امام کے حضور یہ ایک ہی زیارت کافی ہے، جیسا کہ روزانہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا جا رہا ہے۔ ان اوصاف و صفات کو امام نے جو بیان فرمایا، تو میں نے عرض کیا تھا یہ تمام وہ اوصاف و صفات ہیں جن پر علماء نے یعنی زیارت جامعہ پر مختلف شروح لکھی ہیں، اور آج کے دور کے فیلسوف، فقیہ، مفکر، مفسر اور ایک عظیم شخصیت آیت اللہ جوادی عاملی ایک جامع شخصیت ہیں، درس تفسیر بھی دیتے ہیں، یعنی مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، فیلسوف بھی ہیں، اور یہ ان ہستیوں، ان شخصیات میں ہیں جو امام خمینی کے قریب ترین شخصیات تھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط گورباچوف کو لکھا تھا، وہ خط انہیں دے کے بھیجا تھا کہ اس کی تشریح و تبیین آپ فرمائیے گا۔ تو اتنی عظیم شخصیت، انہوں نے اس زیارت جامعہ کی شرح لکھی ہے، 9 جلدیں ابھی تک کہتے ہیں آ چکی ہیں، اور ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ کی تشریح، تبیین اور توضیح کی ہے۔ وہ ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زیارت جامعہ میں جتنے اوصاف و صفات و کمالات معصومین کے ذکر ہوئے ہیں، وہ تمام اوصاف و صفات
وہ تمام کمالات قرآن مجید میں بھی ذکر ہوئے ہیں۔ تو گویا وہ فرماتے ہیں یہ زیارت جامعہ ان قرآنی آیات کی تفسیر بھی ہے اور ان کے مصادیق بھی بیان کر رہی ہے۔ یعنی اگر صادقون کہا گیا قرآن میں تو وہ مصداق صادقون کون ہے؟ اگر کہا گیا ہے ذاکرون تو وہ حقیقی ذاکرین کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں جتنے اوصاف و صفات معصومین کے امام ہادی نے زیارت جامعہ میں ذکر کیے، ادھر جتنے ذکر ہوئے ہیں اس کی تائید، توثیق اور تفسیر قرآن کر رہا ہے۔ انہی اوصاف و صفات میں سے ایک صفت جو امام نے تعلیم فرمائی ائمہ کے لیے جامع لفظ، وہ اہل ذکر ہے۔ اہل ذکر توجہ فرمائیں گے۔ آج کی گفتگو چونکہ خاص تناظر میں آپ تک بات پہنچانی ہے جس حد تک ممکن ہوا، چونکہ رات میں 2 مجالس اور بھی ہیں، اس لیے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ آپ متوجہ رہیں گے تو جلدی بات انشاءاللہ اس حوالے سے عرض کروں گا۔ ائمہ علیہم السلام کی ایک صفت جو زیارت جامعہ میں امام نے ذکر فرمائی وہ اہل ذکر ہے۔ اب دیکھیں اس کی قرآن سے تائید کیسے ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیہ مجیدہ کم و بیش آپ سب آشنا ہیں کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا سوال کرو، توجہ فرما رہے ہیں، سوال کرو، خدا فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا سوال کرو۔ اب میں درمیان والا جملہ خود چھوڑ رہا ہوں، سوال کرو، کون سوال کریں؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے، فَاسْأَلُوا سوال کرو۔ اگر علم نہیں رکھتے ہو تو کیا کرو؟ سوال کرو۔ بھئی علم نہیں رکھتے سوال کرو تو سوال کے نتیجے میں آپ کو کیا ملے گا؟ علم ملے گا۔ وہ جو لا تعلمون ہے اس سے تم یعلمون یا اعلمون میں آ جاؤ گے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر علم نہیں رکھتے لا تعلمون میں ہو، یعلمون میں آنا چاہتے ہو تو سوال کرو۔ تو یہ سوال توجہ فرمائیں گے، یہ سوال فَاسْأَلُوا سب کو کہا جا رہا ہے، سوال کرو اگر علم نہیں رکھتے۔ اب درمیان والی آیت خود چھوڑی، خود پڑھ رہا ہوں، ٹکڑا ہے آیت نہیں، اسی کا حصہ ہے، پوری آیت پڑھتا ہوں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سوال کرو اہل ذکر سے۔ اگر علم نہیں رکھتے تو وہ جو علم نہیں رکھتے وہ سوال کریں، اور کن سے کریں؟ اہل ذکر سے۔ تو کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ اہل ذکر لا تعلمون میں نہیں ہے۔ توجہ فرمائی ہے، سوال کرو، سوال کے نتیجے میں اگر نہیں جانتے ہو تو جان جاؤ گے۔ بس اللہ کہہ رہا ہے جو نہیں جانتا وہ جاننے والے سے سوال کرے۔ نہیں توجہ فرمائی، اللہ کی نظر میں یہ سوال کرنا عیب نہیں، ہتک نہیں۔ کون؟ جو علم نہیں رکھتا وہ سوال کرے۔ تو اللہ اگر ہمیں جاہل رکھنا چاہتا تو کبھی نہ کہتا سوال کرو۔ اگر اللہ کو ہماری جہالت پسند ہوتی تو اللہ کبھی نہ کہتا کہ سوال کرو، اور سوال کرو اہل ذکر سے۔ تو اب وہ جو اہل ذکر ہیں ان کے پاس یہ علم ہے، ورنہ اللہ کیوں کہتا؟ تو جس خدا نے ہمیں عمومی حکم دیا سوال کرو اور اہل ذکر سے کرو، تو اس اہل ذکر کے پاس اگر ہمارے سوال کا جواب نہیں ہوگا تو اللہ سوال کرنے کا حکم نہ دیتا۔ آپ متوجہ نہیں ہو رہے، میں بات جو عرض کر رہا ہوں متوجہ نہیں ہو رہے۔ بھئی خدا کہہ رہا ہے سوال کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نہیں رکھتے اہل ذکر سے۔ تو جن سے سوال کرنا ہے اگر وہ بھی میری طرح ہوں، وہ بھی لا تعلمون میں شامل ہوں،
تو اللہ کا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان سے سوال کرو یہ بے فائدہ ہے۔ فائدہ تب ہے، خدا کوئی حکم ایسا نہیں دیتا جو بے فائدہ ہو۔ تو جن کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے وہ تو جاہل نہیں نا، وہ تو لا تعلمون میں شامل نہیں ہے۔ تو اب کہا سوال کرو، تو اہل ذکر کی شناخت کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ ان سے جب سوال کرو گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے ہمیں جواب نہیں آتا۔ کم از کم ان کے پہچاننے کا ایک ذریعہ، ایک طریقہ قرآنی نقطہ نظر میں تو یہ ہے کہ ان سے سوال کرو وہ جواب دیں گے۔ تو سوال کرنا اہل ذکر سے۔ اب کیسے پتا چلے وہ اہل ذکر کون ہے؟ یہ پتا نہ چلتا اگر اہل ذکر خود نہ کہتا سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو۔ تو کم از کم رسول کے بعد کسی کی زبان سے اس خاندان کے علاوہ ہم نے نہ سنا کہ جو کہے سوال کرو۔ جن کی تاریخ پہ نظر ہے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بلکہ دوسروں نے تو کہا سوال نہ کرنا۔ جو سوال کرنے سے روکے پتا چلا اسے جواب نہیں آتا، تو جو جواب سے جاہل ہو وہ لا تعلمون میں ہوتا ہے، یعلمون میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے جن اہل ذکر سے سوال کا حکم دیا ہے، اور ذکر سے مراد اور اہل سے مراد دونوں سے کیا ہے؟ اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر، تو اہل کو نسبت دی گئی ذکر کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا، اہل ذکر سے سوال کرو۔ میں نے تیسری یا چوتھی مجلس میں اہل کا معنی تو کر دیا ہے نا، پھر دہراتا ہوں۔ اہل کا معنی وابستہ ہونا، تعلق خاص، وابستگی، ایک معنی یہ کیا تھا، دوسرا شائستگی، لیاقت۔ ذکر کے دو معنی قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، دو مصداق۔ ایک سرکار دو عالم کو ذکر کہا گیا، تھوڑی توجہ فرمائیں گے۔ ایک سید الانبیاء کو ذکر کہا گیا، ایک قرآن کو ذکر کہا گیا، ہے نا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر نازل کیا، تو ذکر سے مراد قرآن ہے نا، اور سرکار دو عالم کو مذکر کہا گیا نا، تو وہ ذکر ایک یا مراد اس سے رسول یا مراد قرآن۔ اب اہل ذکر وہی ہوں گے جو نہ قرآن سے جاہل ہوں اور نہ سرکار سے دور ہوں۔ توجہ فرمائی ہے۔ تو اہل ذکر اہل قرآن ہیں، قرآن کے اہل ہیں، وہ قرآن کے لائق ہیں، شائستہ ہیں۔ لو میں بات کو طویل نہیں کرنا، چونکہ بات کچھ اور کرنی ہے، اس کے لیے یہ مقدمہ ہے، توجہ فرماؤ۔ وہ حدیث جو روز پڑھ رہا ہوں وہ اسی پہ نشاندہی کر رہی ہے۔ اب اس سے استدلال کر دیتا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، وَإِتْرَتِي اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری بولے اہل بیت، اور فرمایا ان دونوں سے تمسک رکھنا، دامن کو پکڑے رہنا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اگلا جملہ وَلَن یفترقا، سرکار نے فرمایا یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے قرآن اور اہل بیت۔ اب ذکر سے مراد قرآن، اہل ذکر یعنی وہ جو قرآن کے اہل ہیں، جو قرآن سے جدا نہیں ہے۔ سب علماء نے لکھا کہ یہ جدائی جسمانی نہیں، یہ جدائی روحانی ہے۔ دیکھیں کسی سے کوئی جدا جب ہوتا ہے تو اس شے کے مطابق ہوتا ہے۔ مثلا ایک حاکم کہتا پوری قوم میرے ساتھ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ ہے؟ نہیں، یعنی اسے میری تائید، اس کی مجھے تائید حاصل ہے، یہی معنی نا، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، اس کا کیا معنی؟
اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں سوال ہو اور آل محمد کی کوئی فرد کہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، چونکہ جہاں جواب نہیں آئے گا جدا ہو جائیں گے۔ سرکار نے کہا ہے جدا نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ کوئی بات نہیں، آپ میری طرح متوجہ رہیں گے تاکہ گفتگو کا سلسلہ بھی نہ ٹوٹے۔ میری طرح متوجہ ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں، چونکہ ابھی کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ جس سے سلسلہ توڑا جائے، مناسب نہیں ہے، وقت کی کمی ہے، اس لیے آپ متوجہ رہیں گے، انشاءاللہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ توجہ اللہ جزاک اللہ، آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ۔ تو خود یہ روایت اور وہ آیت ایک ہو جاتی ہیں۔ خدا نے کہا اہل ذکر سے سوال کرو، میری طرف متوجہ رہیں گے آپ، اب اس طرف نہیں دیکھنا، معذرت چاہتا ہوں، ورنہ میں اشارہ کر دوں گا کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، ہاں میری طرف متوجہ رہیں معذرت کے ساتھ۔ تو قرآن نے کہا اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، تو اب جو علم نہیں رکھتا وہ اہل ذکر سے پوچھے، جو اہل ذکر سے علم نہ رکھ کے بھی نہ پوچھے اور جاہل رہ جائے، یہ قصور اہل ذکر کا نہیں، یہ اسے عداوت ہے۔ میری بات پہ توجہ فرما رہے ہیں؟ لو اب بات یہ انشاءاللہ آپ تک ایک مقدمے کے طور پہ پہنچ گئی۔ اچھا بھائی، قرآن نے کہا ہے سوال کرو اور سوال کے نتیجے میں اپنی جہالت سے نکلو، ایسا ہی ہے۔ آل محمد کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر اہل علم بنایا جائے، اہل فکر بنایا جائے، کاش میری باتیں پہنچیں، اہل فکر بنایا جائے، اہل شعور بنایا جائے، اہل علم بنایا جائے۔ آل محمد کو جہلاء سے خطرہ ہے، علماء سے نہیں۔ تھوڑی باتیں پہنچنی چاہیے۔ آج جلوس تھا، مجھے پتا ہے بعض چہرے تھکے ہوئے ہیں، لیکن باتیں آپ نے توجہ کرنی ہے، معذرت چاہتا، زیادہ لمبی گفتگو میں کر بھی نہیں پاؤں گا، واقعا ہمت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ متوجہ رہیں گے تو بات جلدی پہنچ جائے گی۔ خدا کہہ رہا ہے سوال کرو تاکہ جہالت سے نکلو، اور اہل ذکر سے کرو، تو اہل ذکر کی خواہش ہے نا کہ سوال کرو اور جہالت سے نکلو، ایسا ہی ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے اہل ذکر کو خانہ نشین کیا ہے، امت میں جہالت کا سبب وہ ہیں۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھو، عالم کو کبھی علم سے خوف نہیں ہوتا، جاہل کو عالم سے خوف ہوتا ہے۔ اب یہ مقدمہ اور آپ تک بات جو پہنچانا چاہ رہا ہوں، ائمہ معصومین جب تک موجود ہیں وہ مصداق اکمل، اتم، آخری مصداق اہل ذکر ہیں۔ اب بات میں نے آسان کرنی اور پہنچانی ہے۔ ہمارے ذہن میں کچھ باتیں ایسی ڈال دی گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات مان لی تو ائمہ کی کسی فضیلت کا انکار ہو جائے گا۔ مثلا اللہ کہہ رہے اہل ذکر سے سوال کرو اگر نہیں علم رکھتے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے یہ 10 15 20 منٹ میں یہی پہنچایا کہ اہل ذکر کا مصداق اکمل آل محمد ہے، یہی کہا نا، اور واقعاً وہی مصداق ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک درجہ اعلیٰ ہوتا ہے، جب تعلیم دی جاتی ہے تو درجہ بدرجہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب اہل ذکر اور اہل ذکر سے مراد آل محمد، سوال کرو۔ اب ہر سوال کرنے والے کی نہ ظرفیت ایک جیسی ہے کہ وہ جواب کامل لے لے، نہ اس میں ذوق و شوق ایک جیسا ہے۔
یہ ہر دور میں ہے اور ہر دور میں رہے گا، ہے یا نہیں؟ ہر انسان ہر فیلڈ کے پیچھے نہیں جاتا، ایسے ہی کچھ لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کوئی کچھ بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا، ایسا ہی ہے نا۔ یہ اللہ نے ہمارے اندر مختلف ہنر کے شوق اور ذوق جو رکھا ہے، اس سے انسانیت چل رہی ہے، لیکن کچھ بنیادی علم ہے جو ہر کسی کے لیے اللہ نے ضروری رکھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دین انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، میری بات توجہ فرمائیں گے، اور یہ ضرورت ایسی نہیں جس سے آنکھیں بند کر لو یا زندگی کا ایک حصہ دین سے منسلک کر لو، باقی سارا دین کے بغیر بھی گزر جائے، نہ۔ اللہ کہتا اگر دین کو قبول کرنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کرنا، دین میرا ہے تو مرضی میری ہے۔ تھوڑی بات توجہ فرمائیں گے، بات توجہ فرمائیں گے۔ اب یہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، توجہ فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت نہ بھی ہوتی، توجہ، یہ آیت نہ بھی ہوتی تو عقل انسانی اور فطرت انسانی خود تائید کرتی ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھتا ہے یا نہیں؟ بھئی آپ جس فیلڈ میں نہیں جانتے تو کس سے پوچھتے ہیں؟ جاننے والے سے۔ گھر بنانا چاہتے ہیں تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں، جاتے ہیں یا نہیں؟ مریض ہو جائیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ مرض تو آپ کو ہے، مرض تو آپ کا ہے تو اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کوئی مریض تھوڑا ہی ہے۔ کہتے ہیں اگر مریض ہوتا تو نہ جاتے۔ اب اگر آپ کو کوئی اس سے روکے تو آپ نے تعجب سے مجھے دیکھا، کیوں دیکھا؟ چونکہ میں خلاف عقل بات کر رہا ہوں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جانے سے اگر کسی کو روکیں، کہے گا کتنا بیوقوف ہے، تو میرا دشمن ہے۔ کاش میری باتیں پہنچ جائیں۔ آپ کہیں گے کہ تو میرا دشمن ہے۔ اس نے کہا کیوں دشمن؟ اس لیے کہ تو مجھے میرے مرض میں باقی رکھنا چاہتا ہے، تو میرا دشمن ہے، تو چاہتا ہے میں مر جاؤں، یہ مریض ہوں، تو کہہ رہے ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اب اگر کوئی کہے آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، پڑھے لکھے، اتنے ذہین فتین ہیں، یہ اسلام آباد کے بڑے ٹیچر ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا میں ٹیچر ہوں لیکن میں ڈاکٹر تھوڑا ہی ہوں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ کبھی کسی نے اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں گیا؟ بولے نا، کیا ہے؟ نہ جانے والے پہ کرتے ہو نا، جانے والے پر تو نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، جو مراجع کی تقلید کر رہے ہیں انہیں پوچھ رہے ہیں، جو اہل علم کے مطابق دین پہ عمل کر رہے ہیں انہیں لوگ پوچھ رہے ہیں تم کیوں تقلید کر رہے ہو؟ اور جواب تو تم دو، تم جاہل ہو کے عالموں سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ نہیں، میرا سوال کوئی طنز تھا، عقلی دلیل ہے یا نہیں؟ اور یہ دلیل دنیا کے ہر معاشرے میں ہے یا نہیں؟ ہے۔ ہر دنیا کے شعبے میں اس کے ماہر کی طرف رابطہ کرتے ہو، لو اور بات آسان ہو جائے، اور اللہ کرے جیسے میرے پاس بات ہے آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ مجھے یہ قوت گویائی دے دے۔ یہ پاکستان کا آئین جماعتوں نے مل کے بنایا، یہ ہم سب کا اجتماعی ملی معاہدہ ہے، ایسا ہی ہے نا، میثاق ہے۔ بتائیں اس آئین کی تشریح ہر کوئی کر سکتا ہے؟ اچھا، آپ نے کہا نہیں۔ اگر کوئی قانون دان یعنی قانون پڑھا ہے، وکیل ہے، عام وکیل کر سکتا ہے؟ بولے نہیں یار، پڑھا لکھا ہے، آئین پڑھا ہے، بھائی قانون پڑھا ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اور ایسا ہی ہے۔ اچھا، بڑا وکیل ہے، اسے آئین کی تشریح کا حق ہے؟ نہیں۔ اچھا، ہائی کورٹ کو ہے؟ نہیں۔ کس سے ہے؟ بولے نا یار، صحیح بول رہے ہیں، ڈر کے کیوں بول رہے ہیں؟
ہاں مجھے آپ سے ممکن ہے کم پتا ہو، ہاں سپریم کورٹ کو یہ حق ہے، آئین کی تشریح کا حق سپریم کورٹ کو ہے۔ یہ جو آئین پاکستان کا بنایا یہ پاکستان کی پارٹیوں نے بنایا نا، لیکن اس کا اتنا تقدس، اس کا اتنا احترام کہ اس کے لیے تم عام عدالت کو بھی حق نہیں دیتے کہ وہ اس کے قانون کی تشریح کرے۔ اور بندہ خدا پاکستان کا قانون محترم ہے، اللہ کا قانون محترم نہیں ہے۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، بات کے دو پہلو ہیں، دونوں دے دیتا ہوں۔ ایک دوسروں سے کہتا ہوں، وہ جو آل محمد کے در سے دور ہیں، کہ پاکستان کے آئین کے لیے سپریم کورٹ سے نیچے کسی کو اختیار نہیں دیتے ہو کہ وہ تشریح کرے، اور اللہ کے قانون کا اختیار جاہلوں کو دے رہے ہو۔ یہ بھی ایسے ڈھونڈو جیسا مصطفیٰ تھا۔ یہ بات ان سے کی، اب آپ سے کرتا ہوں۔ یہ آل محمد نے جو دین دیا اصول اور فروع کی شکل میں، اس کی تشریح کا حق ہر کسی کو نہیں، اور نہ اس میں صلاحیت ہے۔ اس کے لیے بھی ویسے ڈھونڈو جو آل محمد کے قریب نظر آئیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، بات اور آسان کروں۔ ویسے پھر بھی لوگوں کو گلا رہ جاتا ہے کہ میری اردو مشکل ہے، حالانکہ میں اتنی دفعہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں اب توجہ فرمائیں گے۔ میں نے ابھی مثال دی، بندہ مریض ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، خدا نہ کرے اللہ سب کو شفا دے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دیکھا، کہا مجھے شک ہے آپ کے دل میں کوئی مرض ہے۔ اب اس نے ای سی جی وہ جو بھی کہتے ہیں کی، اب یہاں تو نہیں، بعض جگہ وہ دکھا دیتے ہیں سامنے، آپ کے ہارٹ کی یہ پوزیشن ہے، یہ اس میں مرض ہے، یہ ہوگا، بائی پاس ہوگا، فلاں ہوگا، سٹنٹ پڑے گا۔ اچھا توجہ فرمائیں گے، اب آپ سب کو پتہ چل گیا کہ وہ بیماری مجھے ہے، آپ اپنے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ چھری لیں یا ڈاکٹر سے ہی اس کے اوزار لیں، سرجن سے کہیں مجھے دو یار، اور وہیں پھاڑیں اور دل نکال لیں؟ اچھا اجازت دیں گے؟ آپ چپ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں دیں گے؟ میں نہیں دوں گا بھائی، اب مجھے تو جان پیاری ہے، پتہ نہیں آپ کو نہیں ہے۔ دیں گے اجازت؟ نہیں دیں گے نا۔ اچھا کیوں بھائی، کیوں نہیں دیں گے؟ اپنے آپ کو بیگانے کو نہیں، اپنے آپ کو کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ آپ کا دل، آپ کا جسم، اور آپ کو بیماری کا پتہ بھی چل گیا۔ اچھا کوئی بندہ خدا ایسا کر لے، نہ کرنا نہیں یار، اب وہ نہ میرے پہ کیس کروا دیں، کرنا نہیں، اگر کوئی کر لے اور مر جائے، خودکشی ہے یا نہیں ہے؟ تو خودکشی کس بات کی؟ اس نے اپنے دل کا آپریشن کیا ہے، خود کرنا چاہا۔ جسم میرا تھا نا، تو میں اپنے جسم پہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مجھے اس کا حق صرف مسلمان کو نہیں یا کافر کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ اچھا جو حق میں اور آپ اپنے جسم پر اپنے آپ کو نہیں دے رہے، وہ ڈاکٹر کو دے رہے ہو، سرجن کو دے رہے ہو۔ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ سخاوت کیسی باتیں کر رہے ہو، اسے حق اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ میرے جسم کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جو حق اپنے آپ کو اپنے جسم پہ نہیں دیتے وہ ماہر کو دیتے ہو، اسے غلامی کہتے ہیں، اسے جہالت کہتے ہیں یا علم؟ علم کیوں؟ چونکہ آپ نے عالم کی طرف رجوع کیا، اور جسم کے لیے ماہر کو ڈھونڈتے ہو، دین کے لیے جاہلوں کو ڈھونڈ رہے ہو۔ بہت شکریہ۔ لہذا اللہ صلی علی محمد و آل محمد، یہ دین، یہ اللہ کی ہمارے لیے نعمت ہے۔
اب آئیں جو بات تبیین کرنا چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں آل محمد اللہ کے قانون کے سرکار دو عالم کی حدیث کی روشنی میں مفسر، مبین اور نافذ کرنے والے. اب جب تک آل محمد کا سلسلہ ہے اور وہ بنفس نفیس ہیں، ہم اگر مسئلہ پیش آئے تو ان کے حضور. اچھا پھر بھی سوال ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں، ایران میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے میں سوال کرنے جا نہیں سکتا، امام اس کا اہتمام کیا کریں؟ اور امام کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ امام موعظے سے ہر کسی کو جواب پہنچاتا تھا؟ نہیں، عادی ذرائع تھے نا. امام نے جو نظام دیا منسلک کرنے کے لیے اپنے اور عام اپنے پیروکاروں کے درمیان، تو نمائندے منتخب کیے نا، بولے کیے نا، وہ نمائندہ امام کا تھا نا، تو حکم امام کا پہنچا رہا تھا. ایسے نہیں، اور آسان کرتا ہوں، حضرت امام حسین مکے میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کوفے میں، کسے؟ حضرت مسلم ابن عقیل کو. اچھا جنہوں نے مسلم کی بیعت کی حضرت مسلم ابن عقیل کی، انہوں نے امام حسین کی نا. اچھا اب سوال آپ کے ذہنوں میں ہیں، انہی کا جواب دیتا ہوں. حضرت مسلم امام حسین کے نمائندے تھے؟ بولے تھے؟ معصوم تھے؟ تو غیر معصوم اور نمائندہ کیسے بن گیا؟ بندہ خدا وہ نمائندے ان دائرے میں ہے جو امام نے بخشا ہے. امام معصوم میں اور اس میں فرق ہے. یہ امام کے بتائے ہوئے حدود میں ہم پہ حجت ہے، امام مطلق حجت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر آپ امام حسین کی موجودگی میں نمائندہ مان رہے ہیں تو غیبت میں جانے والے کا، وہ جو غیبت میں گئے اپنی مرضی سے گئے، بولے حکم خدا سے گئے، تو وہ خدا جو اپنے نمائندے کو پردہ غیبت میں لے جا رہا ہے، ہم سب کو آزاد چھوڑ رہا ہے. اگر وہ آزاد چھوڑ دے تو عادل کیسا ہے؟ اب امام کے اور ہمارے درمیان واسطہ کون بنے؟ کون بنے؟ وہی جنہیں امام نے بنایا. نائب خاص چار، ان کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا، نہیں نہ کر سکتا، کرے گا؟ امام کے جو چار نائب خاص تھے ان کا کوئی انکار کرنے کی جرت رکھتا ہے؟ نہیں کرتا. پھر سوال وہی کہ ان چار نائبین کو امام نے بنایا تو یہ امام زمانہ کی موجودگی میں نائب تھے نا. بات پہنچی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کیوں تقلید کریں، ہمارا امام تو ہے. تمہیں پتا ہے، امام کو پتا نہیں تھا. تھوڑی باتیں توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ باتیں ایسے ہی سننے والی ہیں جیسے سن رہے ہیں. یہ تھوڑا ہی کوئی نعروں والی باتیں سمجھنے اور سننے والی ہیں، اور مجھے خوشی ہے یہ بات پہنچ جائے. بس میرا آج کا مقصد یہی ہے. وہ جو چار نائب ہیں، چلو وہ تو مان رہے ہو نا، کس دلیل کے تحت امام نے بنائے؟ وہ نائب تو کوئی مقصد تھا نا، ہمیں نیابت سے آشنا کرنا مقصد تھا. ایسا ہی ہے نا؟ اب آئیں نیابت عامہ کیا ہے اور خاصہ کیا ہے. نیابت خاصہ میں شخص کو معین کیا. توجہ، نیابت عامہ میں شخص معین نہیں کیا، صلاحیت معین کی. اور غالباً میں نے یہ مثال کسی تقریر میں دی تھی. پھر پاکستان کے آئین کی مثال دیتا ہوں. پاکستان کے آئین میں وزیر اعظم کون بن سکتا ہے یہ لکھا ہے، اس کی صلاحیتیں. ایسے ہی ہے نا؟ لیکن جو وزیر اعظم بنے گا اس کا نام لکھا ہے. وزیر اعظم کا عہدہ تو نہیں بدلتا، صاحب عہدہ بدلتا ہے. تو جب آپ نے قانون کو چلانا ہو تو پھر صلاحیت ذکر کرتے ہیں. جو اس صلاحیت پہ پورا اترتا جائے وہ منصب کا حقدار بنتا جاتا ہے. امام نے ہم سب کو اب وہ معیار دیا، کہا اما من کان من الفقہاء، ہوگا فقیہ. فقیہ وہ ہوتا ہے جو علوم آل محمد کا علم حاصل کرے.
لوگوں نے عجیب و غریب ذہن بنا لیا، چونکہ ہم مرجعیت سے دور تھے، لوگ سمجھتے ہیں مجتہد اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے۔ نہ بابا، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہ امام کے فرامین کی روشنی میں تمہیں حکم امام پہنچاتا ہے، حکم امام پہنچاتا ہے، اپنا حکم نہیں پہنچاتا۔ اس کا اپنا نظریہ کیا تھا وہ الگ ہے، اس کے فتوے پہ عمل کرتے ہو، اس کی بات پہ نہیں۔ میری بات توجہ فرمانا۔ مثلا مجتہد کوئی تقریر کر رہا ہے، اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے، اس نظریے کی تقلید نہیں، اس کے فتوے کی تقلید ہے، اور فتویٰ ہے نقل قول معصوم۔ بس بات سمیٹ لی۔ آج میں نے پہلے ہی کہا تھا، چونکہ رات میں بھی مجالس ہیں اور آپ نے اعمال بھی کرنے ہیں، بات سمیٹ رہا ہوں۔ عزیزو، اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر کا مصداق اکمل آل محمد، ان کی نگرانی میں یہ کام کہ لوگوں کو دین سے آشنا کرنا اور دین پہ عمل کروانا۔ میرا کوئی عمل، توجہ، میرا کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک مطابق شریعت نہ ہو۔ لہذا ان فقہا کا، ان علماء کا یہ ہم سب پہ احسان ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ علم دین حاصل کریں۔ یہ ہماری اس نیابت میں، ادھر سے دیکھیں تو ہم سب کی نمائندگی میں جو ہم سب پہ واجب کفائی کی شکل میں ہے، یہ وہ واجب ادا کر کے ہم تک دین پہنچا کے ہمیں آل محمد سے منسلک کر رہے ہیں، منسلک کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ اصل میں اس علوم آل محمد کو آپ مان رہے ہیں۔ یہ توضیح المسائل کو کوئی عام شے نہ سمجھو، یہ پورا نظام حیات ہے، پورا نظام حیات ہے۔ اور یہ تقلید پر سوال کرنے والے جتنے لوگ ہیں، میں نے جو آپ کے سامنے دلیلیں دی انہیں بتائیں یا تو اس کا جواب لائیں۔ ہر معاشرے میں نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھتا ہے، یا تو آپ بتائیں آپ کو سارا دین آتا ہے، آتا ہے تو ثابت کریں، اور اگر نہیں آتا تو بس ہم جاہل ہیں۔ جب جاہل ہیں تو کیا کریں؟ جہالت میں رہیں یا ان سے پوچھیں تاکہ ہم بھی عالم ہو جائیں؟ میری بات توجہ فرمائی۔ میں نے 3-4 دفعہ اس لیے دہرایا، یہ نوجوان بھائی آئے ہوئے آئیں، یہ تو میں نے شرعی حوالے سے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں کچھ پہنچانے کی کوشش کی۔ عزیزو، اب بات اجتماعی حوالے سے کر رہا ہوں۔ یہ مرجعیت، یہ آپ کا نقطہ وحدت ہے، یہ مرجعیت نقطہ وحدت ہے ایک۔ دوسرا، یہ آپ کی مرکزیت ہے۔ تیسرا، یہ آپ کی طاقت ہے۔ میں نہیں کہتا، ایک امریکن مفکر نے کتاب لکھی، کتاب لکھنے والے نے یہ لکھا، کہتے ہیں کیا وجہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان، ان میں 20 سے 30 یا 35 یا 40 کروڑ شیعہ، کہتے ہیں ان 40 کروڑ میں بھی ایک ملک جہاں 8 سے 9 کروڑ لوگ، کہتے ہیں باقی مسلمان کوئی نظام قائم نہ کر سکے۔ ان کے پاس وہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں ایک تحریک اٹھی اور کامیاب ہو گئی؟ توجہ فرمائیں گے، یہ دشمن لکھ رہا ہے، دشمن، وہ کوئی آپ کی اور میری طرح تھوڑا ہی سوچتے ہیں۔ جب انہیں ناکامی ہوتی ہے تو اسباب ڈھونڈتے ہیں، وہ ریزن ڈھونڈتے ہیں، وہ علت ڈھونڈتے ہیں۔ توجہ فرمانا، وہ دشمن کہہ رہا ہے، دشمن کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اور میں اب یہ اپنا، وہ کہتا ہے اپنا تھیسس دے رہا ہوں، اپنا نظریہ، کہتا ہے ان کے پاس 3 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ایک، نظام خمس، کہتا ہے ان کے ہاں نظام خمس انہیں دوسرے ظالم جابر بادشاہوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔
کاش پڑھے لکھے دوست توجہ فرمائیں. کہتے ہیں باقی سارے مراکز حکومتوں کے تابع ہیں. یہ نظام خمس ایسا نظام ہے کہ دینے والا احسان نہیں سمجھتا, دینے والا ذمہ داری سمجھتا ہے, اور جسے دیتا ہے اس میں عدالت ہونا شرط ہے. آئے ہائے, عادل ہونا, فقیہ ہونا, اسلام شناس ہونا. توجہ, وہ دشمن کہہ رہے یہ نظام خمس, چونکہ وسائل تو چاہیے, آپ نے تحریک چلانی ہے. وہ کہتا ہے یہ نظام خمس کی وجہ سے یہ بادشاہوں اور عالمی طاقتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے, لہذا ان کے مفاد ہی نہیں, ان سے مفاد ہی نہیں, ان کے خلاف جد و جہد کریں گے, لیکن اگر انہی کے دستے نگر ہوں گے تو ان کے خلاف کیسے بولیں گے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بھئی آج پوپ یورپ کے اس استعماری نظام کے خلاف نہیں بولتا, اس کا اپنا نظام مالیات ہے ہی نہیں. مصر کا اتنا بڑا علمی مرکز اہل سنت کا, لیکن وہ اپنی حکومتوں کے خلاف نہیں بولتا. بولے حسن مبارک کے حق میں فتوے دیتے رہے یا نہیں؟ جامع ازہر آج کا جو وہاں سیسی ہے اس کے حق میں فتوے دے رہے, کیوں؟ چونکہ محتاج ہیں, انہی کے وسائل کے محتاج ہیں. توجہ فرمانا, آج مدینہ یونیورسٹی ہو, ریاض یونیورسٹی ہو, حکومتوں کی محتاج. آج وہاں کوئی چھوٹی سی بات کرے, چھوٹی سی, اسے پکڑ لیتے ہیں نا, باقی سب چپ. سب کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہے, وہاں کے اتنے علماء اپنے آپ کو پوری دنیا میں تبلیغ دین کا وہ چیمپئن کہتے ہیں, کیوں نہیں بولتے؟ چونکہ وہ وابستہ ہیں. نہیں توجہ فرمائی, آزادی نہیں ان کے پاس. کیا وجہ؟ 2000 سالہ شہنشاہیت تھی, اور وہ ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے خمینی نے 2500 سالہ شہنشاہیت کو نابود کر دیا. کیوں اور کیا تھا پیچھے؟ پہلی بات کہتا ہے نظام خمس. توجہ. دوسرا وہ کہتا ہے تقلید. کہتا ہے تقلید ان سب کو ایک نقطے پہ لے آتی ہے. ایک مرجع فتویٰ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے ہماری ساری وہ کوششیں رائے گاں چلی جاتی. کیوں؟ کہتے ہیں ہر مقلد اس فتوے پہ عمل کرنا حکم امام سمجھتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں. تقلید. تیسری شے, توجہ, بات ختم. تیسری شے کہتے ہیں نظریہ امامت. امامت ایک رہبری خدائی کا تصور دیتا ہے, اور کہتا ہے سب سے اہم نقطہ یہ امامت ہے. کاش بات پہنچ جائے. کہتے ہیں توجہ, وہ کہتا ہے تشیع کا نظریہ کیا ہے؟ حکومت اللہ کی, اللہ کی حکومت رسول کے ذریعے, رسول کے بعد امام کے ذریعے. امام غیبت میں ہے تو کس کے پیچھے چلنا ہے؟ آپ لگتا ہے تھک گئے ہیں. ایسی باتیں آپ کو پسند نہیں, مجھے پسند ہیں. آپ کو نہ بھی پسند ہوں تو کروں گا. توجہ فرما رہے ہیں, توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں جو بات کہہ رہا ہوں, متوجہ ہیں انشاءاللہ. یار جو میں نے باتیں کی ہیں آپ کو اس پہ سوچنے کا, اعتراض کرنے کا, سوال کرنے کا حق ہے, حق ہے, نہیں روکتا ہوں. یہ 2 مہینہ 8 دن مجلسیں رہیں گی الحمدللہ. علماء آئیں گے, اور ایسے علماء آئیں گے جن کی مجلس میں آ کر آپ کو یقین ہوگا کہ میں ائمہ کے قریب ہوں گا, دور نہیں ہوں گا. میں 1 سے 2 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں. اتنے دنوں سے میرے یہ بھائی ہیں, کچھ بزرگ ہیں, 7 سال سے ان سے آشنائی ہے. واللہ ویسے مناسب نہیں ہے میرا آپ سے کہنا, چونکہ میں یہاں پر اس حوالے سے اس ٹرسٹ کا رکن نہیں, لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو حق ہوتا ہے جس کا، اور یہ ہر شیعہ اپنے اوپر ایک حق سمجھتا ہے عزاداری کے حوالے سے. میں نے 2 سال پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ عزاداری برپا کرنا اور دین کی بقا کا ذریعہ ہے. ہم سب کا فریضہ ہے یا نہیں؟ بولے نا، سب کا ہے نا. اگر ہم سب کی نمائندگی میں چند لوگ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون اپنے ساتھ تعاون ہے. یہ ان پر احسان نہیں. اور میں نے جیسا کہ جانتا ہوں، جتنے لوگوں کو ان میں جانتا ہوں، ان میں کوئی بھی تنخواہ دار نہیں ہے. بعض ہیں لوگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن جو بڑے ٹرسٹی ہیں وہ کوئی تنخواہ دار نہیں. ہر کوئی اپنے ہاں الحمدللہ معقول ہے مالی حوالے سے. اور تیسری بات، کوئی اسے اپنے مخالف نہ سمجھے، لیکن میں تو جو جانتا ہوں وہی کہوں گا. ہم آل محمد کے نام پہ، عزاداری کے نام پہ دیتے ہیں. صرف دینا کافی نہیں، دینے سے پہلے یہ دیکھو جہاں دے رہے ہو وہاں ہو کیا رہا ہے. معذرت چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں، یہ لسٹ دیکھتا ہوں، میں تو معمولی سا طالب علم ہوں. اور وہ بھی کہوں تو شاید کوئی تکبر ہو جائے جب امام خمینی اور ہمارے آیت اللہ سیستانی اور یہ بزرگ اپنے آپ کو طالب علم کہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو کہاں رکھیں. لیکن چلے اصطلاحاً اب وہ جہلا میں تو نہیں ہے، میں تو معمولی سا طالب علم ہوں. خدا کی قسم، یہاں سلیکشن میں علماء کی ایک علماء کا باقاعدہ کردار ہے، اور وہ دیکھتے ہیں ان علماء کی سلیکشن میں کہ ایسا کوئی بندہ منبر سے نہ آئے جو آپ کی گمراہی کا سبب بنے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، معذرت کے ساتھ، آج عزاداری کے نام پہ یا خود نمائی ہے یا خود ستائی ہے یا کسی سازش کا حصہ ہے. میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، میں عزاداری کا مخالف نہیں. عزاداری اور بڑھنی چاہیے، لیکن عزاداری ہو، امام حسین سے غداری نہ ہو. مقصد حسین سے غداری نہ ہو، عزاداری ہو. جو جس منبر سے، اب منبر بھی اسے نہیں کہنا چاہیے، جس سٹیج سے توہین اہل بیت ہو، جس سٹیج سے آل محمد کی تعلیمات کے خلاف سری چیزیں پہنچائی جائیں اور ان نوجوانوں کے پاکیزہ جذبات، آل محمد سے پاکیزہ محبت کو مس یوز کیا جائے. عزیزو، وہ آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہ خائن ہیں اور امام زمانہ کے حضور جواب دہ ہیں. لہذا میری گزارش ہے، جہاں مرضی دیں لیکن دیں ضرور. کیوں؟ امام حسین کے نام پہ دینے سے انسان بخل سے نکلتا ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. بخل سے نکلتا ہے. اور یاد رکھو، حسین کے نام پہ دینے والا اسی دنیا میں 70 گنا دیکھتا ہے. لہذا وہ تو چلے مالی آپ کی دوسری مدد بھی کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں. اور الحمدللہ دیکھیں، مجھے میرے ایک دوست آئے ہیں، نئے یہاں جاب کر رہے ہیں گجرانوالہ سے، میرے بڑے قریبی ہیں. دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان کے مختلف جگہوں پر گیا اور میں نے دیکھا تو کہتے ہیں واللہ جتنی منظم عزاداری، جس قدر سیکیورٹی، جس قدر پارکنگ، یہاں پڑھے لکھے ترین نوجوان اور ماشاءاللہ مہذب اور شوق سے، محبت سے، معرفت سے صحیح آل محمد کی تعلیمات کے مطابق، جس پہ ابھی میں نے تقریر کی. سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ کا قلب مطمئن ہو. مجھے 7 سال ہو گئے، اب جو ہے بات کوئی خوشامد نہ سمجھ لے، بس یہیں ختم کر دوں گا. 7 سالوں میں مجھے ایک دفعہ کسی ٹرسٹی نے نہیں کہا کہ یہ نہ پڑھیں. آل محمد کے علوم کے حوالے سے سخت بات یہاں سے کی ہے، ہر دفعہ تائید کی ہے. نہیں کہا ہمارا مجمع ٹوٹ جائے گا. یہ کہ مجمع پہ نظر نہیں، آل محمد کی خوشنودی پہ نظر ہے. یہ صرف میری نہیں، یہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی سے پڑھنے والا یہاں آ کے پڑھتا ہے. الحمدللہ پاکیزہ ترین ماحول ہے یہاں، اور ایک مانوی روحانی ماحول ہے.
آج تک یہاں اس منبر سے 7 سالوں میں نے جو دیکھا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں آیا جسے پڑھانے کے بعد شرمندگی ہو۔ پڑھنے والا اپنی علمی صلاحیت الگ ہے، لیکن ایک کرائٹیریا ہے یہاں پڑھانے کا، اور وہ کیا کہ وہ ہمارے مراکز علمی سے منسلک ہو تاکہ مکتب آل محمد پہنچائے۔ تو انشاءاللہ ان سب دوستوں کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، یہ عزاداری کا جو ہدف دوستوں کی نظر میں ہے، انشاءاللہ اس کی آج رات تکمیل کے لیے سب ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ بس دوستو، شب عاشور ہے، آئیں ذرا عالم تصور میں کربلا چلتے ہیں۔ میں نے بغیر تمہید کے بات شروع کر دی ہے اور 2 سے 4 منٹ لینا چاہتا ہوں، اب ہمت نہیں رہی، اس لیے انشاءاللہ مصائب تو رات ہوتا رہے گا مناسبت سے۔ میں نے جملہ کہا، شاید میں جلدی میں کہہ گیا، میں نے کہا ذرا عالم تصور میں کربلا چلیں، جملہ بدل دوں، آئیں ذرا حسین کے خیموں کے قریب لے جائیں۔ یار میرا دل چاہتا ہے دونوں منظر بیان کروں، وہ ایک منظر تو ہے لیکن میں ذرا جملہ بدل رہا ہوں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی بہترین بندوں کی رات دیکھنی ہے تو شب عاشور ہے، موت قریب ہے اور منزل یقین وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ بریر بن خزیر، حضرت عبد الرحمن جو ہیں شہدائے کربلا میں، دونوں پہرا دے رہے ہیں، پہرا۔ تو حضرت بریر مذاق کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں بریر تو بڑا سنجیدہ انسان، شب عاشور، ہم ایک رات کے مہمان اور تو مجھے مذاق کر رہا ہے۔ کہا میں نے کبھی جوانی میں بھی مذاق نہیں کیا، اب تو بڑھاپے میں ہوں، تم سے مزاح کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس سے زیادہ حسین رات کیا ہوگی کہ صبح ہوگی اور کل شب ہم رسول کے پیش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرا مولا حسین تو کہاں لے گیا؟ اب ایک جملہ کہوں جو اکثر کہتا ہوں، میرا نہیں، علامہ نکن کا، فرماتے ہیں ہم نے کہیں موت کو اتنا ذلیل ہوتے نہیں دیکھا جتنا کربلا میں دیکھا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، کہتے ہیں بڑے بڑے سورماؤں کو موت نے ڈرایا اور اس رات کربلا والوں نے موت کو ڈرایا۔ میرا حسین اس رات جائزہ لے رہا ہے اپنے لشکر کا، روایت ہے، اس لیے اسی روایت میں انشاءاللہ مصائب بھی ہو جائے گا اور تھوڑا قریب ہو جاؤ گے۔ امام چلے اور خیموں کے پار چلے، امام اس طرف چلے جہاں صبح اکبر نے گرنا ہے، یہ بعد میں بتایا امام نے۔ نافع بن حلال امام کا صحابی شہدائے کربلا میں، دور سے دیکھا میرا امام جا رہے ہیں، دبے قدموں پیچھے چلے، امام خیموں سے اندھیرے کی طرف چلے تو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب بالکل تاریکی ہو، کوئی آپ کے پیچھے بھی آ رہا ہو تو محسوس ہوتا ہے، امام کو محسوس ہوا، پلٹے، دیکھا نافع ٹھہر گئے، کون؟ نافع ہوں۔ مولا نے کہا قریب آؤ، میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ عزادارو سنو گے؟ نافع کہتا مولا آپ کو جاتے دیکھا نا تو مجھے خیال آیا کہ آپ کے دشمن بڑے کمینے ہیں، کوئی رات کی تاریکی میں آپ پہ حملہ نہ کر دے، اور اگر حملہ کر دیا تو آپ کی ماں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عزادارو یہ شب عاشور ہے، شب عاشور۔ نافع ساتھ ہے، امام نے اب ہاتھ پکڑا، کہنے لگے اگر آ گئے تو آؤ، تمہیں دکھاؤں کون کہاں گرے گا، کس کا مقام شہادت اور وصال خدا کہاں ہے۔
کہتے ہیں ایک ایک جگہ کی نشاندہی کرتے رہے، اور علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں، کہتے ہیں امام ساتھ لے کے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، ایک جگہ پہ کہا تو ذرا رک جا، نافع رکا اور امام ایک نشیبی جگہ پر گئے۔ نافع کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد امام واپس آئے، مجھے کہا آؤ میرے ساتھ خیموں کی طرف۔ میں نے کہا مولا ایک سوال کر سکتا ہوں؟ نافع سوال کر لو۔ کہا مولا آپ کے ساتھ آپ نے ہر جگہ دکھائی، یہ نشیبی جگہ پہ اکیلے کیوں گئے؟ کہا یہاں وہ گرے گا، یہ وہ اس کی آخری منزل ہے جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کا۔ اب جملہ اب کہہ رہا ہوں، نافع کہتا مولا ایک سوال کروں؟ کہا کرو۔ کہا مولا میں ہوں اور آپ ہیں، لیکن یہ کسی خاتون کے رونے کی صدا، یہ کون بی بی ہے؟ کہا وہی ہے جس کا گھر لٹنے والا ہے۔ بس عزادارو، میں اسی مصائب کو آگے بڑھا کے زحمت ختم کر رہا ہوں۔ نافع کہتے امام کے پیچھے پیچھے چلا، امام آگے خیموں کے قریب اور اپنی بہن کے خیمے میں گئے۔ کہتا میں اسی خیمے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ امام اندر گئے تو ظاہر ہے پردے میں تو آواز آتی ہے، جیسے ہی اندر گئے سلام کیا۔ حضرت زینب نے پوچھا بھیا کہاں گئے تھے؟ کہا میں مقتل گاہ کا جائزہ لینے۔ بتایا نا۔ اب حضرت زینب نے ایک جملہ کہا بھیا یہ اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، سن رہے ہیں؟ اپنے اصحاب کو آزما لیا، کہیں کل آپ کا ساتھ تو نہیں چھوڑ جائیں گے۔ عزادارو یہ شب عاشور ہے۔ نافع نے سنا اور ایک دفعہ دوڑ کے گیا، کہتا حبیب زہیر میرے قریب آؤ۔ قریب آئے، کہنے لگا لگتا ہے بطول زادی کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے، کیا ہوا؟ حضرت نافع نے جناب سیدہ کا وہ خدشہ بتایا۔ میں نے آج ہی روایت میں پڑھا بھی آتے آتے، مصائب آل محمد میں علامہ موسیٰ بیگ نے لکھا زہیر بن قین، حضرت حبیب اور نافع اور دوسرے دو صحابہ کو بلایا، خیمے کے قریب آئے، جناب زینب کے خیمے کے قریب آئے اور ڈرتے ڈرتے ایک آواز دی، کہا بطول زادی معاف کرنا، تیرے خیمے کے پاس آئے ہیں لیکن ایک التجا ہے، اپنے بھائی سے اجازت لے دے، ہم اپنی گردنیں خود کاٹ لیں گے۔ اپنے بھائی سے اجازت لے دیں۔ بس ہمت نہیں رہی، میں نے آپ کو شب عاشور ابھی وہ واقعات سنائے ہیں، یہ حسین کے جانثار جنہوں نے صرف سنا کہ بی بی نے کہا آزما لیا ہے یا نہیں تو گردنوں پہ تلواریں رکھ دی، آؤ مل کے کہے زہیر، حبیب، نافع، یہ تو شب عاشور ہے، جب کل یہی رات آئے گی، ہائے زینب تنہا، خیموں میں کوئی نہیں ہوگا، ایک بیمار بھتیجا۔ اب ایک منظر کل شام غریبہ میں بیان کروں گا، لیکن ایک منظر ضرور کہوں گا۔ آج کی شام یہ سارے اصحاب کہہ رہے ہیں بی بی تنہا نہ سمجھنا، آج مولا حسین کہیں جاتے ہیں تو اصحاب پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ اللہ جانے وہ وقت جب میرا مولا تنہا رہ گیا اور زینب نے آ کے لگام پکڑی، بھیا کسی کو زحمت نہ دے، میں زینب سوا، میرا حسین ایک دفعہ کہتے کہتے چلے گا، یا ابطال الصفایا یا فرسان الحجہ، او میرے شیرو، شب عاشور مجھے تنہا نہیں چھوڑتے تھے، اب بطول کا بیٹا تنہا رہ گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم یا حسین 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 یا حسین